گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ آزمائشی اشاعت۔ آج ہم پڑھیں گے خدیجہ مستور کا ناول جس کا نام ہے زمین۔ خدیجہ مستور پیدائش 1927، وفات 1982۔ تصانیف: ٹھنڈا میٹھا پانی، آنگن، تھکے ہارے، زمین۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، عدالتی فیصلے وکالت نامے سمجھ کر پڑھ سکیں۔ نمبر 2، بات درمیان سے سن کر سیاق و سباق کے ساتھ بیان پر قادر ہو سکیں۔ نمبر 3، روزمرہ زندگی کے حوالے سے مفصل رودات یا آنکھوں دیکھا حال تحریر کر سکیں۔ اب میں ناول پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس نے دیکھا ابا دور سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور راستے میں رک رک کر لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کیمپ کی بظاہر نظر آنے والی ذرا سی بات کا علم رہتا۔ کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے خاندان چلے گئے، کتنے جانے والے ہیں اور کون کہاں جا رہا ہے۔ جانے والی بات سناتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، بہت جلدی۔ سنا تم نے بٹیا؟ کوئی ہم سدا تو یہاں نہیں رہیں گے۔ اب سورج ڈھل گیا تھا۔ بسیرا لینے والے پرند درختوں پر شور مچا رہے تھے۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ بیگمات اب واپس جا رہی تھیں اور کھانے کی دیگیں ریڑے پر سے اتاری جا رہی تھیں۔ بجلی کے کھمبوں پر کم پاور کے بلب پکے پھوڑوں کی طرح چمک اٹھے۔ اس نے دیکھا کہ ابا اس کی طرف آ رہے ہیں، مگر اب وہ کچھ اس طرح چل رہے تھے جیسے خود کو گھسیٹ رہے ہوں۔ وہ لپک کر ابا کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوں بٹیا، بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں آج گوشت کی دیگیں آئی ہیں۔ تم لپک کر برتن تو اٹھا لاؤ بٹیا۔ آپ اندر چل کر لیٹیں، کھانا آ ہی جائے گا۔ ارے نہیں بٹیا، تم دیکھتی نہیں لوگ کس طرح دیگوں پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ ساری بوٹیاں ختم ہو جائیں گی، تم میرے آرام کی خاطر بھوکی رہ جاؤ گی۔ سالن کی خوشبو آ رہی ہے نا؟ انہوں نے ساجدہ کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر ہاتھ ہٹاتے ہی وہ پیٹ پکڑ کر اس طرح جھک گئے جیسے گر پڑیں گے۔ بھاڑ میں جائے کھانا، آپ اندر چلیے۔ جب وہ ابا کو سہارا دے کر اندر لا رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ ابا کو لٹا کر اس نے دوا کی شیشی اٹھائی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ کیوں ابا؟ اس دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر سے کہو کہ ابا نے ہونٹ بیچ لیے۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں ابا، میں اسے ابھی لاتی ہوں۔ وہ باہر نکل کر پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ اس نے یہ بھی نہ سنا کہ ابا اسے پکار رہے تھے، رک جاؤ بیٹیا، پہلے کھانا لے آؤ، لوٹ آؤ بیٹیا، میں ٹھیک ہوں۔ ڈسپینسری تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی۔ اسٹول پر بیٹھا ہوا کمپاؤنڈر بڑے مزے سے نان کے ساتھ بوٹیاں کھا رہا تھا۔ جب وہ ڈسپینسری کے اندر جانے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ڈاکٹر صاحب واک کے لیے گئے ہیں بی بی۔ نوالا نکلنے کے بعد اس نے بتایا۔ کب آئیں گے؟ آ جائیں گے بی بی۔ اب دیکھو نا، جب تک بندہ ٹہلے نہیں روٹی کیسے ہضم ہو؟ بس آتے ہی ہوں گے۔ میرے ابا بہت بیمار ہیں۔ وہ کمپاؤنڈر کو التجا سے دیکھنے لگی۔ جب ڈاکٹر صاحب آئیں تو ان سے کہنا منشی رمضان صاحب کو آ کر دیکھ لیں۔ یہ پیغام اس نے بالکل اسی طرح دیا جیسے ایک بار رات کو وہ اپنی گلی میں رہنے والے ڈاکٹر کو دے آئی تھی۔ اس رات بھی ابا کے پیٹ میں سخت درد اٹھا تھا۔ ڈاکٹر چند منٹ بعد آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپریشن کرا کے اپینڈکس نکلوا دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا بہت ہنسے تھے۔ کل کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ پیٹ ہی بدلوا لو۔ ساجدہ نے کیسا سمجھایا، مگر ابا تو آپریشن کی بات ہی سننے کو تیار نہ تھے۔ باپ کی کم علمی بعض وقت اسے خون کے آنسو رلاتی۔ وہ چند منٹ تک کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کرتی رہی، پھر یہ سوچ کر دوڑ پڑی کہ ابا اکیلے ہیں، مگر جب وہ ابا کے پاس پہنچی تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے اور ڈاکٹر بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ ساجدہ کو دیکھ کر لوگ ابا کے پاس سے ہٹ گئے۔ ابا کے سرہانے رکھی ہوئی لالٹین
ٹمٹما رہی تھی۔ آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو ڈسپینسری میں تلاش کر رہی تھی۔ ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ڈاکٹر کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابا ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میرے ابا بیمار ہیں؟ میں نے ان کو ادھر سے گزرتے دیکھا تو بلا لیا تھا، ایک بزرگ سے آدمی نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں میرے ابا کیسے ہیں؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ڈیوٹی پر تھا، اگر میں واک پر نہ گیا ہوتا تو… اس نے ساجدہ کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانک کر سر جھکا لیا۔ مجھے اپنے جرم کا احساس ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، کئی آوازوں نے ایک ساتھ کہا۔ تب اسے احساس ہوا کہ ابا مر گئے، اور اس احساس کے ساتھ ہی وہ سر سے پاؤں تک سن پڑ گئی۔ اس نے ڈاکٹروں کو جاتے دیکھا، لوگوں کو ہٹتے دیکھا، پھر وہ ایک کمزور شاخ کی طرح جھکنے لگی تو کئی ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر کی عورتیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کا سہارا لیے سو رہی تھیں، اور 2 سپارے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ابا کے چہرے سے چادر سرکا کر لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ سرد، اداس اور ویران چہرہ جیسے اسے سرگوشی کر رہا تھا۔ ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی، اب تم کیا کرو گی؟ اس نے اپنا چہرہ ان کے ٹھنڈے چہرے پر رکھ دیا اور اس طرح گھٹ گھٹ کر رونے لگی کہ کہیں کوئی اس کے آنسوؤں کی آہٹ نہ سن لے، کہ اس کے غم کی راہ کو صبر کے لفظوں سے کھوٹا نہ کر دے۔ ماخوذ از زمین۔ مشق۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، ساجدہ اپنے ابا کے پاس واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ ب، ساجدہ ابا کو کھانا لینے کے لیے کیوں نہیں جانے دینا چاہتی تھی؟ ج، کمپاؤنڈر کی گفتگو سے کیا ظاہر ہو رہا تھا؟ د، ساجدہ کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ہے، میت کے پاس بیٹھے لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ واؤ، جانے والی بات سناتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں چمک کیوں آ جاتی تھی؟ سوال نمبر 2، کہانی کا انجام پڑھنے والے کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، سبق کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 4، اپنے اسکول یا علاقے میں ہونے والی کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ساجدہ کے بیمار والد کا نام تھا۔ الف، منشی رمضان، ب، جمعہ خان، ج، رجب علی، د، مولوی معراج۔ نمبر 2، ابا کے سخت درد اٹھا تھا۔ الف، کان میں، ب، سر میں، ج، پیٹ میں، د، دل میں۔ نمبر 3، ساجدہ ڈسپینسری پہنچی تو ڈاکٹر گیا ہوا تھا۔ الف، واک کے لیے، ب، ناشتے کے لیے، ج، دوسرے شہر، واو، دوسرے مریضوں کو دیکھنے۔ نمبر 4، ڈاکٹر کے ساجدہ سے اپنے جرم کے اعتراف کی وجہ تھی۔ الف، وہ دیر سے مریض کو دیکھنے گیا، ب، ابا کو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے تیار نہیں کیا، ج، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر واک کرنے چلا گیا تھا، د، اپنے فرض مذہبی سے غفلت برتنا۔ نمبر 5، ابا کی وفات کی اصل وجہ تھی۔ الف، پیٹ کی تکلیف، ب، ساجدہ ابا کو اکیلا چھوڑ کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی، ج، وقت پر فوری طبی امداد کا نہ ملنا، د، ڈاکٹر کے آپریشن کے مشورے پر عمل نہ کرنا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ الف، ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا بہت ہنسے تھے۔ کل کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ پیٹ ہی بدلوا لو۔ ساجدہ نے کیسا کیسا سمجھایا، مگر ابا تو آپریشن کی بات ہی سننے کو تیار نہ تھے۔ باپ کی کم علمی بعض وقت اسے خون کے آنسو رلاتی۔ ب، اس نے ابا کے چہرے سے چادر سرکا کر لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ سرد، اداس اور ویران چہرہ جیسے اس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی،
اب تم کیا کرو گی؟ سوال نمبر 7، ہمیں آزادی کی قدر کرنا چاہیے، اس عنوان سے ایک مضمون لکھی۔ اب جیسا کہ ہمیشہ ہر سبق کے بریکٹ میں ایک باکس میں لکھا ہوتا ہے، بلو کلر کے لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاماز واوین کے بارے میں۔ واوین یا انورٹڈ کاماز، جب کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کے شروع میں اور آخر میں یہ علامت لاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ حصہ باقی عبارت سے الگ ہے اور کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح کسی مشہور شعر کے کسی ٹکڑے کو، کسی خاص ترکیب کو یا نثر کے کسی خاص ٹکڑے کو جب اپنی عبارت میں کھپاتے ہیں تو اس کو ممتاز کرنے کے لیے واوین میں مقید کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لفظ یا مجموعہ الفاظ کو ایک خاص معنی میں یا ایک خاص طرح استعمال کیا گیا ہے اور پڑھنے والوں کی توجہ کو اس خاص انداز استعمال کی طرف مبذول کرانا مقصود ہے۔ اس صورت میں بھی ان الفاظ یا لفظ کو واوین میں لاتے ہیں۔ کبھی بعض اصطلاحوں کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس عبارت میں آمیز نہ ہونے پائیں۔ سرگرمیاں: نمبر 1، طلبہ اپنے معلم کی مدد سے کوئی عدالتی فیصلہ یا وکالت نامہ حاصل کر کے باری باری کمرہ جماعت میں پڑھیں گے۔ نمبر 2، طلبہ اپنے سنے یا پڑھے ہوئے کسی ڈرامے یا کہانی کے چند جملے سن کر ہم جماعتوں کو سیاق و سباق سے آگاہ کریں گے۔ برائے اساتذہ: علمی، ادبی، تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے طلباء کی مدد اور رہنمائی کی جائے۔ علمی کے بعد سلیش ہے، ادبی کے بعد سلیش ہے۔ فرہنگ: سرگوشی، کان میں آہستہ آہستہ چپکے سے کچھ کہنا۔ کانپنا، خوف سے جسم کا لرزنا۔ سانس پھولنا، ہانپنا۔ وحشت زدہ، خوف زدہ۔